بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز، ہمارا سفر جاری ہے، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے۔ یہ جو ہماری لرننگ کا پروسیس ہے، آج اس کا لیکچر نمبر 37 ہے، اور اس میں ہم نے ابھی تک جو مختلف ٹاپکس کور کیے، اور خاص طور میں پچھلے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں، وہ کسٹمر سروس کے حوالے سے، کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے، کسٹمر ایکسپیرینس کے حوالے سے، اور یہ ہمارا ٹاپک، ہماری کوشش ہوگی کیونکہ یہ کنزیومر بینکنگ سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے، اس کو ہم جہاں تک ہو سکے اس کے جو مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، اس کے مختلف جو کانسیپٹس ہیں، اور خاص طور پہ جو ریسنٹ ریسرچ اور اسٹڈیز ہوئی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کا جو کانٹیکسٹ ہے بینکنگ کا، کنزیومر بینکنگ کا، اس سے بھی ساتھ ساتھ ایک طرح سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے پاکستان کا جو بینکنگ سناریو ہے، جو بینکنگ اس کا انڈسٹری ہے، اور خاص طور پہ جو اس میں کنزیومر بینکنگ کا جو سیگمنٹ ہے، اس کے جو پروسیسز ہیں، اس کی جو ڈائنامکس ہیں، اس کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے جو ہمارا مقصد ہے کہ ویئر وی آر ایٹ دا مومنٹ اینڈ ویئر وڈ لائک ٹو گو ان ٹرمز آف آور لرننگ، تو یہ جب چیزیں ہم سامنے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہماری کوشش ہے، اٹس این آن گوئنگ، جیسے ہم نے آپ سے کہا شروع میں اکثر لیکچرز میں، کہ یہ جو ایک پروسیس ہے لرننگ کا، اٹس این آن گوئنگ ایوالونگ پروسیس، اور ہم نے اس کو صرف کنزیومر بینکنگ کی حد تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہوا ہم نے آپ کے ساتھ مختلف اور آئیڈیاز بھی شیئر کیے، جو کہ ایک لرننگ کا ہورائزن ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہے، ایک میکرو ویو لینے کی بات ہے، اور ہم اپنے آپ کو کسی باؤنڈری کے اندر محدود نہ کریں۔ تو اس حوالے سے مختلف لیکچرز میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کچھ کانسیپٹس جو ڈائریکٹ کنزیومر بینکنگ کے نہیں تھے لیکن فوڈ فار تھاٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ظاہر ہے ان کا کسی حد تک تعلق بینکنگ اور فائنانس سے تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو کچھ اور پرسپیکٹیوز بھی اس طرح آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جس کا تعلق ظاہر ہے ہماری لرننگ سے بھی ہے۔ تو آئیے بیفور وی اسٹارٹ ٹوڈیز ٹاپک اینڈ ہیونگ اے ریکیپ آف دا لاسٹ لیکچر، آج جو ہمارے پاس فوڈ آف تھاٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کانسیپٹ ہے شارٹ سیلنگ کا۔ جو لوگ فائنانس کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں اور وہ اس چیز کو بہت بہتر جانتے ہیں کہ شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ میں شارٹ سیلنگ از حرام، اٹ از پروہیبٹڈ، اٹ از ناٹ الاؤڈ۔ تو یہ جب چیز ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس کے کانٹیکسٹ میں ہم آپ کو ایک نیوز آئٹم جو ہے، جو کہ لاسٹ ایئر سپٹمبر میں، ایکچولی آن 24 سپٹمبر 2008، جو امریکہ کا ریگولیٹری باڈی ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، جو کہ اسٹاک ایکسچینج کو ایک طرح سے ریگولیٹ کرتا ہے، انہوں نے شارٹ سیلنگ کے پروسیس کو ٹیمپریریلی بین کر دیا۔ ظاہر ہے انہوں نے ٹیمپریریلی بین کر کے یہ کہا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو دوبارہ الاؤ کریں گے، ری اوپن کریں گے۔ تو وجہ کیا تھی؟ یہ آپ کو جیسے یاد ہو، لاسٹ ایئر جو فائنینشیل کرائسس جب اپنے ایک طرح سے پیک پہ آ گیا تھا، اور یکے بعد دیگرے مختلف بینکس اس کا شکار ہو رہے تھے، اور یہ ٹرموائل ایک طرح سے جو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی شکل میں ساری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لے لیا تھا، تو اس حوالے سے اور اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہت دیکھی گئی کہ تیزی سے اسٹاک ایکسچینج کے انڈیسز میں کمی آ رہی تھی آل اوور دا ورلڈ۔ تو اس سلائڈ کو روکنے کے لیے، اس ڈاؤن فال کو ایک طرح سے کیپچر کرنے کے لیے، کور کرنے کے لیے، SEC نے یہ ایک طرح سے ٹیمپریری بین لگایا۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ہے، اس میں شارٹ سیلنگ از گوئنگ ٹو بی آلویز حرام۔ اس میں بات ٹیمپریری الاؤنس کی یا ٹیمپریری اس کی نہیں ہے، بلکہ فار آل ٹائم ٹو کم شارٹ سیلنگ از حرام کنسیڈرڈ ان دا اسلامک بینکنگ۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو اسلامک بینکنگ میں شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ کیا ہے، کیوں اسلامک بینکنگ میں، اسلامک فائنانس میں شارٹ سیلنگ کو پروہیبٹ کیا گیا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو وہ اسٹاک ایکسچینج کے پلیئرز، وہ مارکیٹ پلیئرز، وہ شیئرز سیل کر رہے ہوتے ہیں ان ایڈوانس، جو ان کے پاس موجود نہیں ہوتے، جو وہ اون نہیں کرتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اس کو سیل کر کے اور اینٹیسپیٹڈ
پرائس ڈکلائن جب آئے گی تو اس کو لوور پرائس پہ بائی کر کے دے ول میک اے پروفٹ. تو یہ جو ایک طرح سے پروسیس ہے جو کہ کہا جاتا ہے، اور جو شارٹ سیلنگ کے ایڈوکیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ انفیکٹ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی جنریٹ کرتا ہے، مارکیٹ کو ایفیشینٹ بناتا ہے. لیکن اس مخصوص وقت میں جب کہ کرائسس اپنے پیک پہ تھا، دیکھا گیا کہ یہ پرٹیکولر آسپیکٹ جو تھا یہ نہ صرف ایگریویٹ کر رہا تھا اس کرائسس کو، بلکہ کنٹریبیوٹ کر رہا تھا مزید خرابیوں کی طرف، مزید ایک طرح سے بینکرپسیز کی طرف. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیمپریرلی رسپائٹ دینے کے لیے ایس ای سی نے شارٹ سیلنگ کو ایک طرح سے بین کیا. جب ہم اسلامک فائنانس کے کانسیپٹ میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ اس چیز کو، اس سلائڈ کو روکنے کے لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک فائنانس نے اس چیز کو کیوں ایک طرح سے حرام قرار دیا ہے، اس کو کیوں منع کیا گیا ہے. دیکھیے اس کے پیچھے ریشنل یہ ہے کہ جو شارٹ سیلر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ٹیمپریرلی جب اپنا گین لینے کے لیے یہ ایک طرح سے سٹیپ لیتا ہے تو اس کا ایکشن جو ہوتا ہے تو وہ ٹریگر کرتا ہے دوسرے پلیئرز کو بھی آلسو ایک طرح سے شارٹ سیلنگ کے لیے. تو ایک اس کا ڈائنامو افیکٹ ہوتا ہے، چین ریئیکشن ہوتا ہے، اور مارکیٹ میں وہ پرٹیکولر اسٹاک جس کی شارٹ سیلنگ ہو رہی ہے پھر ایک طرح سے اس کی پرائس بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو کمپنی اٹ سیلف لوزنگ ایک طرح سے پروپوزیشن میں آ جاتی ہے، اور سبسیکوینٹلی اگر ان کو بائی بیک کرنا پڑتا ہے یہ اسٹاک تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر دے لیڈ ٹو ایکسپینسو buying of the stock may lead to trouble for the company or ultimately towards the bankruptcy. اور جب ہم اسلامک شریعہ کی بات کرتے ہیں، اسلامک فائنانس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ایسا وہ کام جس سے اوور آل سوسائٹی کو، اوور آل ایک طرح سے جو آپ کے پلیئرز ہیں ان کو اگر نقصان پہنچتا ہے آن اگینسٹ انڈیویجول بینیفٹس، وہ الاؤ نہیں ہے. اور اس حوالے سے اس میں یہ خبر تھی جس کے بیسس پہ ہم نے یہ فوڈ آف تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس میں کوٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر تقی عثمانی کو، جو کہ بہت ریناؤنڈ، بڑے رسپیکٹڈ پاکستانی شریعہ کے اسکالرز ہیں، اور وہ ایک طرح سے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اسلامک فائنانس میں، اسلامک بینکنگ میں. اور جب ہم اس میں ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر تقی عثمانی نے جو ریفرنس دیا ہے کلام پاک میں سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ڈیلز کریں وہ انجسٹس پہ نہیں ہونی چاہیے، جسٹ ہونا چاہیے. تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں میں بتایا گیا ہے، اور اس کی بیسس پر اسلامک فائنانس میں بھی یہ چیز کہی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ جب ڈیلنگ ہوتی ہے، جب ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، جب کامرس کا کانسیپٹ ہے، جو تجارت کا کانسیپٹ ہے، فائنانس کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر جو ایلیمنٹ آف جسٹس ہے وہ مد نظر ہونا چاہیے سوسائٹی کا. اور اسی حوالے سے جب یہ بات دیکھی جاتی ہے اور مختلف جو بینکنگ اینڈ فائنانس جب دیکھتے ہیں، کنونشنل بینکنگ کا کمپیریزن اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کا کمپیریزن، تو یہ جو ایک طرح سے ڈفرینسز جو ہیں، کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کی جو ایک طرح سے وہ ہے سامنے آتے ہیں. اور اس ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ نے جو چیز واضح کی، ظاہر ہے ایک چیز جو بتانا یہاں ضروری ہے کہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کو کسی ویسٹرن ریگولیٹر سے یا ویسٹرن سسٹم سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ وہ ہمیں ایک طرح سے انڈورس کر رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک سمپل اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق اسلامک کے جو بینکنگ کے جو مختلف رولز ہیں، جو ریگولیشن ہیں، وہ ریلیٹ کرتے ہیں ہیومن بینگ کی ایک طرح سے ویلفیئر کے ساتھ، سوسائٹی کی ویلفیئر کے ساتھ. اور اس میں ظاہر ہے کانسیپٹ وہی ہے جیسا کہ ہم اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ بہت اسپیسیفک ہے، اور اس کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے ان ایریاز کو جس کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خرابیاں جنم دیتی ہیں، اس کو ایک طرح سے فائنانس کے حوالے سے اس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، اس کو ایک طرح سے بین کیا جاتا ہے. اور اس میں مختلف ایریاز ہیں جس میں اسلامک فائنانس کے جو فنڈ مینیجرز ہیں ان کو ایک طرح سے اجازت نہیں ہے. آپ جیسے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بزنس جو ہے، الکوہل کی بزنس ہے، ٹوبیکو کی بزنس ہے، انٹرٹینمنٹ کی بزنس ہے، ڈیفنس کی بزنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنونشنل بینکنگ اور انشورنس کی بزنس ہے. تو وہ یہ ایریاز ہیں جس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک طرح سے فراڈ کا اور ٹرکری کا کانسیپٹ آتا ہے اور برائیاں ایک طرح سے آگے آتی ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ اسلامک فائنانس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں رکھا جاتا ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے جہاں
اس کے اندر ایک انڈیویجول پلیئر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک جائز طریقے سے منافع کمائے، لیکن وہ منافع سوسائٹی کے بہاف پہ، سوسائٹی کے ایکسپینس پہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ بھی جو ایک طرح سے حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے پیچھے ریشنل یہی ہے، اس کے پیچھے اسپرٹ یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اگر پروموٹ کیا تو اس میں اوور آل، اور جیسے ایکچولی دیکھا گیا اور ویسٹرن ریگولیٹرز نے بھی، ویسٹرن ایکسپرٹس نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ اس چیز کے اندر کس حد تک خرابی ہے. تو جب ہم یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، جب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمیں ایک طرح سے اپنے فیتھ کے حوالے سے جو اسلامک بینکنگ اور فائنانس کا ہے، ہم نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، بلکہ اس کے جو ریزلٹس ہیں، جو اس کے پازیٹیو ایک طرح سے امپیکٹ ہیں سوسائٹی میں آتے ہیں، وہ سامنے ہیں. اسی لیے اس میں آخر میں سوال کیا گیا کہ اس ایک ایکشن کو کر کے کیا اب ضرورت اس چیز کی نہیں محسوس کی جاتی کہ ویسٹرن ریگولیٹرز یا وہ لوگ جو کنونشنل بینکنگ کے ایکسپرٹس ٹریٹ کیے جاتے ہیں ویسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں، وہ ذرا قرآن کا کلوزلی مطالعہ کریں، قرآن پاک کو دیکھیں کہ اس کے اندر اور کیا چیزیں فائنانس کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، بینکنگ کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، جس کو اڈاپٹ کر کے بہتری آ سکتی ہے. اور اس میں ظاہر ہے اکثر لوگوں کو جب اس بات کا یہ بتایا جاتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا کے جو ٹاپ کے 2 بڑے بینکس ہیں، ان کے اسلامک بینکنگ کا جو ایک طرح سے ان کا بزنس ہے، وچ از ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ، ان 2 بینکوں کا کسی اسلامک کنٹری سے تعلق نہیں ہے، وہ گلوبل بینک ہیں، ان کا کسی اسلامک سوسائٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایز اے پیور بزنس کیس انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ اپنے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ انہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں اور سبسیڈیریز بنائی ہوئی ہیں. وہ پروڈکٹس اور سروسز آن دی بیسس آف شریعہ کمپلائنٹ جسے کہتے ہیں آفر کرتے ہیں، اینڈ دے آر ڈوئنگ فائن. اور آخر میں اس چیز کو مزید جو انڈورسمنٹ ملتی ہے اس حوالے سے کہ اسلامک فائنانس اور بینکنگ کی جو اہمیت ہے، جو اس کی جو افادیت ہے اور اس کا آن گوئنگ آنورڈ جو ایک طرح سے سکسیس ہے، وہ لاسٹ ایئر یہ دیکھا گیا ہے کہ موسٹلی جو میجورٹی اسلامک بینکنگ کے جو ادارے تھے، انہوں نے ایک طرح سے جو پروفٹیبلٹی کی، دیٹ واز ابو دا ڈبل ڈیجٹ ایک طرح سے. اور اس کے برعکس جو کنونشنل بینکنگ کے جو ادارے تھے، وہ نہ صرف پروفٹ تو دور کی بات ہے، وہ لاسز میں تھے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اکثر بینک تو بینکرپسی کی طرف گئے، جبکہ ان کو پھر وہاں کی گورنمنٹس نے امریکہ میں، یورپ میں بیل آؤٹ کیا اور یہ چیزیں سامنے آئیں. تو ان سب چیزوں سے جو فوڈ فار تھاٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنانس کا بیس کیا ہے، اس کا ریشنل کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اور اس کا ایز کمپیئر ٹو کنونشنل بینکنگ جو ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم کس حد تک دیکھ سکتے ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان میں بھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسلامک بینکنگ کو کافی پروموٹ انکریج کیا جاتا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے ڈیڈیکیٹڈ ایک طرح سے بینکس کو کہا گیا ہے کہ وہ اسٹینڈ الون بیسس پر سیپریٹ اپنے اسلامک بینکنگ کے ایک طرح سے سیگمنٹس بنائیں، اس کو کنونشنل بینکنگ سے سیپریٹ کریں یا سبسیڈیریز بنائیں، ایک ڈفرینٹ ایک طرح سے ویکلز بنا کے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں، اس کو آگے لے کے چلیں. تو جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو ایک وضاحت جس کی وجہ سے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ ایک وہ ایریا ہے جس میں ایک بزنس گروتھ کا بھی کانسیپٹ ہے. یہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ فیتھ کے اوپر بیسڈ ہے اور ہم صرف یہ کہیں کہ ہمارے فیتھ کی وجہ سے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، بلکہ دیر از اے ریشنل بزنس کیس ٹو پروموٹ دی کانسیپٹ آف اسلامک فائنانس اینڈ بینکنگ. تو جب ہم نے یہ بات کی، اب ظاہر ہے اس کے اندر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے اندر بہت کام ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ایک بالکل سپریٹ ٹاپک ہے، ایک سپریٹ ایک طرح سے سبجیکٹ ہے جو ظاہر ہے ہمارے اس کے اندر دائرے کار میں نہیں آتا. یہاں صرف ہم نے جو آپ کے ساتھ بات کی وہ صرف ایک خبر کے حوالے سے اور فوڈ آف تھاٹ کے حوالے سے، چونکہ اس کا تعلق فائنانس سے ہے. آئیے اب ہم واپس لوٹتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور وہ ٹاپک جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہ کسٹمر سیٹسفیکشن کا، کسٹمر ایکسپیرینس کا اور کسٹمر لائلٹی کا تھا. اور اس میں ہم نے جو کانسیپٹ تھا وہ مومنٹس آف ٹروتھ کا آپ کے ساتھ کچھ کانسیپٹس کو شیئر کیا. اس کے ویریس جو آسپیکٹس تھے، اس کے ویریس آسپیکٹس پرسپیکٹوس تھے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور یہ جو
آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیے گئے یہ بیس تھے ایک اسٹڈی کے اوپر، کیونکہ یہ امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ تھے، یہ کوئی تھیوریٹیکل کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ اس میں 14 بینکوں نے حصہ لیا تھا جو یورپ کے 14 بینکس تھے، انہوں نے اس اسٹڈی میں اس ایکسرسائز میں حصہ لیا، اور اس کی بیسس پر یہ چیز سامنے آئی کہ مومنٹس آف ٹروتھ کا کانسیپٹ کیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے اس میں آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ مومنٹ آف ٹروتھس وہ انٹریکشنز ہوتے ہیں جو ایک بینک اپنے کسٹمر کے ساتھ جب ہوتا ہے جس کا ایک امپیکٹ لانگ ٹرم ہوتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو، جو الٹیمیٹلی افیکٹ کرتا ہے اس کسٹمر کے ایٹیچیوڈ کو اور اس کی فیلنگس کو ٹورڈز دا بینک. تو اس کا بعد جو ہم نے ڈیفینیشن کے حوالے سے آپ سے کہی تھی وہ یہی ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے انٹریکشن کا، اس کا جو امپیکٹ ہے جو نیگیٹو اور پازیٹیو وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو ایک ایموشنل آسپیکٹ ہے. اور پھر ہم نے آپ کو بزنس کیس بتایا کہ جو اسٹڈی کے دوران دیکھا گیا کہ وہ بینکس جن کے ہائیلی سیٹسفائیڈ کسٹمرز 40% تک تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سیٹسفائیڈ کسٹمرز تھے، جب سروے کیا گیا، جب ان سے کوشچنز کیا گیا، تو ان سیٹسفائیڈ کسٹمرز نے ایز کمپیئر ٹو ادر ان کے جو پیئرز تھا، انہوں نے کہا جی دیر واز اے پاسبلٹی آف ری پرچیزنگ ادر پروڈکٹس آف دا بینک ٹو دی ایکسٹینٹ آف 2.7 ٹائمس. اور ہم جب بزنس کیس کی یا بزنس ریشنل کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے کہ جو ہائیلی سیٹسفائیڈ کسٹمر کا ایک طرح سے گروپ ہے یا جو سیگمنٹ ہے، ہر بینک کی کوشش ہے کہ آپ اس تک میکسیمم اپنے کسٹمرز کو لے کے آئیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک کاسٹلی پروپوزیشن ہے، اس کے اندر آپ نے کاسٹ افیکٹونیس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو جب اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر جو دوسرے آسپیکٹس ہیں مومنٹ آف ٹروتھ کے حوالے سے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ڈائنامکس، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اور پھر اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب ہم مومنٹ آف ٹروتھس میں مختلف ایونٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک بینکر کی اور اس کے کسٹمر کی انٹریکشنز ہوتی ہیں، وہ ایونٹس کیا ہیں؟ اس میں روٹین کے ایونٹس ہیں، اس میں ایک طرح سے ایڈوائزری ایونٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لائیو ایونٹس ہیں، اور اس کے بعد ڈسرپٹیو ایلیمنٹس ہیں. ان سب کی اپنی اپنی ڈائنامکس ہیں اور اپنے لحاظ سے ان کی امپلیکیشن کم یا زیادہ ہے امپیکٹ کے حوالے سے ٹورڈز دی ایٹیچیوڈ آف دا کسٹمر ٹورڈز دا بینک. اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ان کو ہم نے مومنٹس آف ٹروتھ کو کس طرح پرورٹائز کرنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے کہ کس کی اہمیت کم ہے، کس کی زیادہ ہے، اور اس کے لیے ٹیکنیکس کیا ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی کہ اس میں سرویز کا کانسیپٹ تھا، فوکس گروپ کے سرویز کا کانسیپٹ تھا، پھر اس میں بینچ مارکنگ کا کانسیپٹ تھا کہ آپ نے کمپیٹیٹرز کے ساتھ دیکھیں کہ لائک جو مثال دی گئی تھی ایک کیو لینتھ کے حوالے سے، آپ کے بینکس کی برانچز میں اگر کیو لینتھ کم ہے یا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز، تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے کسٹمر کی پرسیپشن پہ. اس کے ساتھ ساتھ کمپلین ہینڈلنگ کی بات ہوئی کہ کمپلین ہینڈلنگ کا پروسیس کس طرح آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم ہے. جو چیز اس میں اہم ہے جو بتانے والی ہے، جس کو اس اسٹڈی نے ہائی لائٹ کیا کہ اگر کمپلین ہینڈلنگ ایک پراپر طور پر کسی بینک کی طرف سے ہو رہی ہے تو اٹس فائن ود دا کسٹمر، دیٹ از ایکسپیکٹڈ، جس کو ہم بیس لائن کیس کہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر وہ کمپلین ہینڈلنگ کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ آئے گا وہ بہت زیادہ ہوگا. اور اس لیے اس ایریا کو اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے ایک سروے کا ذکر کیا تھا شروع میں کنزیومر بینکنگ کا پاکستان میں، تو کمپلین ہینڈلنگ کا بار بار ذکر آیا تھا، اور اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ بینکوں کے پاس پراپر اس کے پروسیجرز ہونے چاہیے، پروسیسز ہونے چاہیے، اور ایک میکینزم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہم نے بعد میں بات کی تھی کہ یہ جو سیگمنٹیشن ہے مومنٹس آف ٹروتھ کی، اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انٹریکشن کی فریکوینسی کیا ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے. فریکوینسی ظاہر ہے لو ہو سکتی ہے، ہائی ہو سکتی ہے. ٹائپس کی جب ہم نے بات کی تو اس میں کانسیپٹ جو سامنے آیا وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کا اور ریلیشن شپ مینٹیننس کا. تو یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اب جب ہم کانسیپٹ کو آگے ہم نے بڑھایا تو پھر جو سوال اٹھا کہ ہم اس کو کس طرح آگے سے امپروو کریں اور اس مومنٹس آف ٹروتھ کے کانسیپٹ کو کس طرح ایکچولی اپلائی کریں. تو اس میں جو امپروومنٹ کے جو دو سیناریو سامنے آئے وہ تھا پروسیس امپروومنٹ اور بیہیویئرل چینج. تو یہ دو کانسیپٹ ایسے تھے جس کی ہم نے آپ کو اگین اس اسٹڈی کے حوالے سے کچھ مثالیں دیں کہ پروسیس چینج میں جو کانسیپٹ ہے
ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا فرام پروسیس ٹو پروسیس، جو مختلف انڈسٹری ادر دین بینکنگ اینڈ فائنانس جہاں یہ چیز بہت کامن ہے کہ وہ اس چیز کو اپلائی کر کے اپنے پروسیسز کو امپروو کرتے ہیں جس کا کسٹمر کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، لائک پروسیس آف اکاؤنٹ اوپننگ، پروسیس آف کمپلین ہینڈلنگ، فار دیٹ میٹر پروسیس آف مارگیج لون اپلیکیشن، اور اس کی جو ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں۔ اس میں جو ایک بینک کی مثال دی گئی، انہوں نے اس حد تک اس کے اندر پروگرس کی، ڈیولپمنٹ کی کہ انہوں نے ISO 9001 کا جو سروس کا جو سرٹیفکیشن ہے وہ حاصل کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کسٹمرز کو میسج دیا کہ یہ ہمارا جو ایک طرح سے سروس ہے، جو ہمارا ایک طرح سے آپریشنل سارا جو ہے وہ کس حد تک ایفیشینٹ ہے، اینڈ اٹ از سرٹیفائڈ آن دا ورلڈ گلوبل اسٹینڈرڈس۔ تو یہ چیز جب سامنے آئی تو اس کے بعد ظاہر ہے اور بھی بینکوں کی مثالیں دی گئیں، انہوں نے پروسیسز کو کس حد تک اس چیز کو اڈاپٹ کیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اس میں آسپیکٹ ہم نے آپ کو بتایا وہ تھا بیہیویئرل چینج کا۔ بیہیویئرل چینج ظاہر ہے اس حوالے سے ہے خاص طور پہ کہ وہ جو بینک کا سٹاف جو کہ فرنٹ لائن ہوتا ہے، جو کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتا ہے، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیویئر، ان کا انٹریکشن بہت میٹر کرتا ہے۔ اور بیہیویئرل چینج میں جب بات سامنے آئی تو اس میں ان بینکس کی جو مثالیں دی گئیں جنہوں نے اس میں ایک طرح سے اپنے فرنٹ لائن سٹاف کو پراپرلی ٹرین کیا، ان کو انسینٹیو دیے، اور ان کا جو ایک طرح سے انٹریکشن تھا اس کو کس حد تک افیکٹو بنانے کی کوشش کی۔ اور ظاہر ہے جو اس میں بات ہوتی ہے تو ایک کلچرل چینج کا بھی اسپیکٹ آتا ہے کہ ایک بینک کا کلچر کیا ہے، بینک کا جو سٹاف ہے، خاص طور پہ جو فرنٹ لائن ہے، جو ایک طرح سے کاؤنٹر سروس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ہم سیلز کی بات کرتے ہیں یا ہم ایڈوائزری رولز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ان سٹاف کا جو ایٹیچیوڈ ہے کسٹمر کی طرف وہ کس حد تک پازیٹیو ہے، وہ کس حد تک کسٹمر کے نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو چیز جو ضرورت ہے، اہمیت جس چیز کی ہے وہ رول ہے سینئر مینجمنٹ کا، کیونکہ جب ایسے انیشیٹو لانچ ہوتے ہیں تو اس کے ایکچولی ریزلٹس آنے میں، فائنینشیل ایک طرح سے جو ریزلٹس ہیں، نمبرز آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں، خاص طور پہ برانچ لیول پہ، ان کو ایک طرح سے آپ سپورٹ دیں ٹل سچ ٹائم وہ رزلٹ سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں اہمیت کا حامل جو چیز تھی وہ تھی کہ جو بیک آفس ہے آپ کا، وہ بھی کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو کس حد تک آپ نے جو SLA کا کانسیپٹ ہے، سروس لیول ایگریمنٹس کا، اس کو ایک طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ان اے نٹ شیل، ان اے سمرائز فارم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مومنٹس آف ٹروتھ کا کانسیپٹ ہے وہ کس طرح اپلائی ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں، اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کے بینکنگ لینڈسکیپ پہ نظر ڈالتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کنزیومر بینکنگ کا آسپیکٹ ہے اس میں جو برانچ کا جو ایک رول ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ برانچ کا رول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ اب ملٹیپل چینلز ڈیلیوری اور ڈسٹریبیوشن کے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں برانچ ایک اہمیت کا حامل ہے، برانچ کا ایک رول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں ATMs کی، انٹرنیٹ بینکنگ کی، موبائل بینکنگ کی، اور یہ ساری چیزیں جب کال سینٹرز کی بھی ایک طرح سے اس میں آتا ہے۔ تو اب یہ ملٹیپل چینلز کی بات ہوتی ہے باہر کی دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں، تو اس کے اندر ظاہر ہے بہت کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بھی مثال لیں تو یہاں بھی گریجولی سلولی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ برانچ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ڈیلیوری اور ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان کا کیا رول ہے، اور وہ کس حد تک کسٹمر کنوینئنس، کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر لائلٹی کے آبجیکٹیوز کو ایک طرح سے فلفل کرتے ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں بینک کے برانچ کی تو آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ جو بینک کی برانچ کی سروس ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے سیناریو کو ابھی مد نظر رکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو برانچز ہیں آل اوور پاکستان، مختلف بینکوں کی جو ایک نیٹ ورک ہے، آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ایک طرح سے فائنینشیل پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں وہ جو میجورٹی آف دا کمیونٹی کو جو پرووائڈ ہو رہی ہیں تھرو دا برانچز ہو رہی ہیں۔ تو برانچز کے اندر جو سروس کی کوالٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ظاہر ہے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ اگر آپ اچھی سروس پرووائڈ کریں گے، کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ
خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے یا کوئی پرابلمز آتی ہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ آ سکتا ہے. تو اس لیے جو برانچ کی سروس کوالٹی کی امپرومنٹ ہے وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ اس سروس امپرومنٹ کی برانچ لیول پہ بات کرتے ہیں تو امپرومنٹ کے جو پروسیسز ہیں، جو ان کی اپروچز ہیں، جب اس کو لانچ کرتے ہیں تو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی آپ سکسیس کو کس طرح گوچ کریں گے، اس کی سکسیس کو آپ کس طرح مانیٹر اور میجر کریں گے. تو یہاں جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ برانچ کی جو سروس کی جو کوالٹی ہے، جو اس کا لیول ہے، ہم نے اس کو ایک طرح سے میجر کرنا ہے، ہم نے ایک طرح سے اس کو مانیٹر کرنا ہے تاکہ اس کے بیسس پر سروس امپرومنٹ ساتھ ساتھ ایوالو ہو سکے. اور اس کے لیے جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بینکوں کی جو مینجمنٹ ہے اس وقت برانچ کے حوالے سے ان کے سامنے جو پرائیورٹی ہے وہ یہی ہے کہ سروس کو امپروو کیا جائے اور اس امپروومنٹ پروسیس کو ساتھ ساتھ آن گوئنگ بیسس پہ میجر کیا جائے اور مانیٹر کیا جائے. اس میں جو ایک انگلش کی سینگ ہے، ان اے وے اٹ از کنسیڈرڈ ایز کلیشے کہ وٹ گیٹ میجرڈ گیٹس ڈن، یعنی جو چیز آپ میجر کر سکتے ہیں وہ ایک طرح سے مینج بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک طرح سے اکمپلش بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن اس کیس میں یہ کلیشے نہیں ہے بلکہ یہ رول ہولڈ کرتا ہے. اور اس اسٹڈی اور مختلف سرویز نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ بینکس جو آن ریگولر بیسس اپنی سروس کو اسٹینڈرڈ کو میجر کرتے ہیں، ایک طرح سے اس کو مانیٹر کرتے ہیں، تو ان کو جو سروس اسٹینڈرڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر ادر پیئرس وہ بہتر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جو برانچ کی سروس کوالٹی ہے وہ اگر امپروو ہوگی تو اس میں آپ کو جو اس کے جو آپ کو جو بینیفٹس ملیں گے، جو آپ کو ایک طرح سے اس کا جو ایڈوانٹیج ملے گا وہ بہتر ریفرل ریٹس کے حوالے سے ہوگا، ریڈیوسنگ جو ہم کہتے ہیں کہ جو اریٹیشن جو ہوتی ہے کسٹمر کی، جو کسٹمر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ کانسیپٹ شیئر کیا تھا ایڈوکیسی کا، کہ کسٹمر آپ کے بیہاف پر ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے برانڈ کو. تو یہ جو ایک برانچ کی سروس کوالٹی ہے اس کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی میجرمنٹ کے آسپیکٹ کو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میجر کیا جائے تو کس طرح کیا جائے، اس کے کیا آسپیکٹس ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو پہلی چیز جو ہے سروس میجرمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ سروس مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے کیا پیرامیٹرز، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. تو اس میں جو کانسیپٹ جو آئیڈیا سامنے آیا ہے وہ ایک طرح سے ریڈار کا کانسیپٹ ہے، RADAR. اب یہ کیا ہے آئیے ہم بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ریڈار میں پہلی چیز جو آر ہے وہ ہے ایک طرح سے اٹ شوڈ بی ریپڈ. اور ہم جب ریپڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے سروس میجر کرنے کے لیے وہ جو ہونا چاہیے وہ ایک طرح سے ایکشنیبل ہونا چاہیے. وہ ڈیٹا جو ہونا چاہیے وہ آپ جو اس کو پہلے کلیکٹ کریں، اس کو انالائز کریں، اس کو کمیونیکیٹ کریں اور اس پہ جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ایز کوئکلی ایز پاسبل. جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان تک یہ ڈیٹا ریپڈلی پہنچنا چاہیے بغیر کسی ڈیلے کے. اس لیے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس ڈیٹا کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی جلدی یہ کنسرن لوگوں تک پہنچے گا اور اس کے اوپر ایکشن ہوگا تو وہ جو سروس امپروومنٹ کا کانسیپٹ ہے آپ وہ ڈیولپ کر سکیں گے. اس کے بعد جو دوسرا جو ہے اے کا کانسیپٹ ایکوریٹ کے حوالے سے ہے. ایکوریسی جو کسی بھی ڈیٹا میں اہمیت کی حامل ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جب یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تو ان ایریاز کو کور کرنا چاہیے اور یہ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے روبسٹ ہونا چاہیے اور یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سبجیکٹیوٹی انوالو نہیں ہونی چاہیے اور ایکچولی جو آپ نے کیپچر کیا ہے ڈیٹا، جو ایکچولی آپ نے ایکشنز کو دیا ہے اس کے حوالے سے یہ اس کے اندر ایکوریسی کا ایلیمنٹ اہم ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے یہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے. ڈیٹیل کے حوالے سے ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں اپنے اسٹاف کو جب بتاتے ہیں کہ جی یہ سروس کا جو ایلیمنٹ ہے جب یہ میجر ہو رہا ہے تو اس میں کیا کیا ایریاز جو ہیں اس کو کور کیا جا رہا ہے اور کون سے ایریاز ہیں جن کو کور نہیں کیا جا رہا. اس لیے کہ آپ ہر چیز کو میجر نہیں کر سکتے، ہر چیز کو میجر کرنا پاسبل بھی نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ پھر کاسٹلی اور ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ایکشنیبل کی ہے. ایکشنیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر وہ چیز لے کے آئیں کہ جو آپ اپنے اسٹاف کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پرفارم کر سکتے ہیں. ان کی جو کمپیٹنسی لیول ہے
جو ان کی نالج ہے، جو آپ نے ایک طرح سے ان کو ریسورسز دیے گئے ہیں، وہ ایک طرح سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان ایریاز پہ کچھ میجر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس میں آخری ایلیمنٹ ہے وہ ریوارڈڈ کا ہے۔ یا ریوارڈڈ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جب آپ اپنے سٹاف کو انوالو کرتے ہیں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک طرح سے آپ نے انسینٹیو دینا ہے کہ سروس ایلیمنٹ میں جو امپرومنٹ آ رہی ہے، جس کے حوالے سے پھر کسٹمر کا سیٹسفیکشن کا ریٹ، ان کا ایک طرح سے ریفرل ریٹ امپروو ہو رہا ہے، اور دوسرے جو انڈیکیٹرز ہیں، کے پی آئیز جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے، تو وہ کنسرن اسٹاف ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے ایفرٹس اس میں انوالو ہیں اور دے شوڈ بی ایڈیکویٹلی ریوارڈڈ۔ اور اس میں نہ صرف وہ برانچ کا اسٹاف جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پہ ہے، وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے، بلکہ جو دوسرا اسٹاف بھی ہے جو انڈائریکٹلی ایک طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے، ان کو بھی ایک طرح سے اس کے اندر ریوارڈ میں جو ہے شامل کرنا چاہیے، تاکہ ان کے لیے ایک انسینٹیو ہو کہ جو سروس امپروو ہو رہی ہے اس میں ان کے جو ایفرٹس ہیں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ ریڈار کے کانسیپٹ کو اب آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے یہ میجرمنٹ کرنا ہے ان پیرامیٹرز پہ، تو وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو ایک طرح سے افیکٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اوورال جو سینیریو ہے ایک کسٹمر کی انٹریکشن کا بینک کے ساتھ، اس میں مختلف فیکٹرز جو ہیں مختلف طور پر ایک طرح سے امپلیکیٹ کرتے ہیں اس چیز کو، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں 3 فیکٹرز سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے انوائرمنٹل فیکٹر۔ اب انوائرمنٹل فیکٹر کیا ہے؟ اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر برانچ میں کسٹمر وزٹ کر رہا ہے تو اوورال جو برانچ کا ایک طرح سے ماحول ہے، اس کی ایک طرح سے لک ہے، اگر آپ کو یاد ہو ویلیو پیکیج میں ذکر کیا تھا، جو سینسری کانسیپٹ ہے کہ جو دیکھنا ہے کہ ان کا جو سٹاف ہے، کاؤنٹر سٹاف ہے، وہ کس حد تک پرو ایکٹیو ہے، ان کی انٹرپرسنل ڈیلنگ کیا ہے، کیو لینتھ کتنی ہے، کیسی ہے، یہ چیز اہمیت کی حامل ہے۔ اوورال جو لٹریچر کی اویلیبلٹی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، سائنج کیسے بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہیں ایک طرح سے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں۔ اور آپ جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں سروس کو میجر کرنے کے لیے تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ فیکٹر ہے جس کو ہم ہائیجین فیکٹرز کہتے ہیں۔ اب ہائیجین فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ایکچولی جو ہائی والیوم ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ پیمنٹس ہوں یا ریسیٹس ہوں یا کوئی اور اس قسم کی ٹرانزیکشن ہو جس کے اندر بہت والیوم انوالو ہوتا ہے، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کسٹمر ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کے اندر ایررز کم سے کم ہونی چاہیے اور وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ایکسیڈنگ دا ایکسپیکٹیشنز کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسٹمر آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ آپ اپنی ایک سرٹن پیرامیٹرز کو، سرٹن بینچ مارک کو ایکسیڈ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کے اندر آپ نے کوئی ایرر کر دیا یا کوئی ایسی افیکٹ ہوئی تو وہ ظاہر ہے بہت امپیکٹ کرے گی۔ جو اس میں نیگیٹو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہائیجینک فیکٹر کی دی جاتی ہے کہ جو اے ٹی ایمز مشین کی اویلیبلٹی ہے، اکثر دیکھا گیا ہے بینکوں کی اے ٹی ایم مشین آؤٹ آف آرڈر ہوتی ہیں، تو یہ ایک ہائیجین فیکٹر کے کانٹیکس میں آتا ہے۔ اور اگر اس کی فریکوینسی زیادہ ہے اور ریگولر بیسس پہ ایک کسٹمرز فیس کرتے ہیں کہ مشینز اویلیبل نہیں ہیں، آؤٹ آف آرڈر ہیں، تو دس ہائیجین فیکٹر ول ڈیفینیٹلی امپیکٹ their satisfaction level and ultimate their feelings and their attitudes towards the bank۔ اس کے بعد جو اس کے اندر تیسرا ایلیمنٹ ہے، وہ جو فیکٹر ہے وہ مومنٹ آف ٹروتھ یا کریٹیکل فیکٹرز کا ہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اس یہاں صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ایموشنلی کسٹمر کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی افیکٹونیس اور اس کی جو چیز ہم نے آپ کو بتائی وہ یہی ہے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے۔ اس کی جو مثالیں دیتے ہیں وہ یہی ہیں کہ اکاؤنٹ اوپننگ ڈسرپٹیو ایلیمنٹس کا جب ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، جس کے اندر رپورٹنگ آف لاسٹ اور سٹولن کارڈ، یا آپ اکاؤنٹ میں مارگیج کی اپلیکیشن دیتے ہیں، تو یہ وہ ایریاز ہیں جن کو مومنٹ آف ٹروتھ یا کریٹیکل ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں وہ جب کمبائنڈ ہوتے ہیں تو پھر اس کو سامنے رکھ کر آپ نے میجرمنٹ کے جو ہم نے پچھلے پیرامیٹرز ڈسکس کیے اس کے حساب سے آپ نے اپنا میجرمنٹ کا ایک طرح سے فریم ورک ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے ایک طرح سے ٹیکنیکس ہیں جو اس میجرمنٹ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز کی تو اس کے اندر جو بینکس ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں وہ ایک طرح سے سروے کا ہوتا ہے، مختلف سرویز کیے جاتے ہیں، فوکس گروپ کے سروے ہوتے ہیں، جنرل سروے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ہوتا ہے کویشچنر۔
क्वेश्चन जब आप करते हैं तो क्वेश्चन का जो डिज़ाइन होता है वो ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन आपने किस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को कैप्चर कर सके। तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसके लिए सर्वेस काम आपको आते हैं, और सर्वेस मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे मैंने आपको कहा इसमें मिस्ट्री शॉपर्स का भी कॉन्सेप्ट है कि जो आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया था कि बैंकों में एक तरीक़ेकार ये इख्तियार किया गया है कि वो बाकायदा कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं उनको हायर किया जाता है और उनके रिप्रेजेंटेटिव ब्रांचेस में कस्टमर बनकर जाते हैं और उनकी सर्विसेज को एक तरह से जज करते हैं। वो ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की नॉलेज के हवाले से, कस्टमर का जो काउंटर का जो स्टाफ है बैंक का, उनके एक तरह से प्रोएक्टिव होने के हवाले से, साइनेज के हवाले से, क्लीनिनेस के हवाले से। तो ये जो मिस्ट्री शॉपर्स हैं इनकी भी जो रिपोर्ट होती है वो एक तरह से इस सर्वे के अंदर शामिल होती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उसके अंदर जो आपका MIS डेटा है वो आपके लिए यूज़फुल होता है इस मेजरमेंट में। वो जो टेक्निक है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आप अपनी ऑपरेशनल नीड के लिए डेटा कैप्चर करते हैं, वो एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और ऑलरेडी आपने उसके लिए अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट की गई है और उसके लिए आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो MIS डेटा है वो आपके इसको कवर करता है, हाइजीन फैक्टर्स को। तीसरा जो एरिया है क्रिटिकल फैक्टर्स या मोमेंट ऑफ ट्रूथ का, ये ज़रा सा ट्रिकी रहता है बैंकों के हवाले से कि इसमें अभी तक कोई टेक्निक्स डायरेक्ट इवॉल्व नहीं हुई, क्योंकि इसमें एक तरह से जो बार बार बताया गया है कि कस्टमर के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। तो लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इसको भी कैप्चर करने की कोशिश करें और उसको ये देखें कि क्या एक पैटर्न आपने डेवलप किया है या क्या कस्टमर का पैटर्न्स क्या है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं जिसके कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस और कस्टमर का एक्सपीरियंस एक्चुअली जिसकी वजह से डिटरमिन होता है, तो वो क्या है। जब हम सब इन टेक्निक्स को सामने लेके आते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जब आपने ये चीज़ मेजर कर ली या मॉनिटर कर ली तो अब इसको आप किस तरह सर्विस इंप्रूवमेंट के हवाले से अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर एक ब्रांच की सर्विस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है और इसमें ये देखा गया है कि ब्रांच का जो सर्विस इंडेक्स का जो स्कोर है वो डिटरमिन करता है और उसके अंदर प्रॉपर वेटेज का कॉन्सेप्ट है कि आपने जो सर्वे किया है उसका वेटेज ज़्यादा होगा। से एज एग्जांपल वो वेटेज 40% हो सकता है। मिस्ट्री शॉपर्स हैं उसका भी एक तरह से 30 to 40% होगा, या एरर रेट है उनका 10% है, कंप्लेंट हैंडलिंग है उनका भी 10% है। तो अब इस वेटेज के बाद जब इन चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हैं तो एक एक्स अमाउंट ऑफ स्कोर ब्रांच सर्विस इंडेक्स का सामने आता है। तो इसको जब आप सामने लेके आते हैं और मुख्तलिफ ब्रांचेस को कंपेयर करते हैं तो एज ए मैनेजमेंट अब आपको ये पता चलता है कौन सी ब्रांच कहाँ स्टैंड करती है, कौन सी ब्रांचेस लैग कर रही हैं, और अगर आपने एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स ब्रांचेस के सर्विस इंडेक्स के हवाले से बनाए हुए हैं तो कौन सी ब्रांचेस उसके ऊपर हैं, कौन सी उससे नीचे हैं और कौन उनसे आगे हैं। बल्कि इसमें कुछ बैंकों ने तो इस हद तक इनिशिएटिव लिया गया है और आपने देखा होगा कि अक्सर ब्रांच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है सेल्स के हवाले से और दूसरे पैरामीटर्स के हवाले से। तो कुछ बैंकों ने पर्टिकुलरली बेस्ट सर्विस ब्रांच ऑफ द ईयर का एक तरह से कॉन्सेप्ट, एक तरह से रिवार्ड इंट्रोड्यूस किया है ताकि जिसका स्कोर्स हाईएस्ट होगा अमंग द ब्रांचेस। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरह अप्लाई किया जाए ताकि ब्रांचेस को पता चले कि दे आर बीइंग इन अ वे मॉनिटर्ड, और वो उनका कॉन्शियसली उनका स्टाफ जो है, वहाँ की जो टीम है, वहाँ का जो ब्रांच का हेड है, जो ब्रांच का मैनेजर है, उसको पता होना चाहिए कि सर्विस के जो आस्पेक्ट्स हैं। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने की है कि अक्सर देखा गया है कि ब्रांचेस के जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादातर उनका फोकस होता है फाइनेंशियल टारगेट्स की तरफ, सेल्स की टारगेट्स की तरफ। तो इसकी वजह से वो अक्सर सर्विस आस्पेक्ट को मिस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बिजनेस केस ये है और स्टडी ने ये प्रूव किया गया है कि अगर आप ओवर ए पीरियड कंसिस्टेंटली सर्विस को एक क्वालिटी लेवल के साथ ऑफर कर रहे हैं तो ब्रांच के जो बिजनेस रिजल्ट्स हैं वो भी डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे, क्योंकि इनका आपस में एक डायरेक्ट
کوریلیشن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کسٹمر کے ریفرلس کی بات کرتے ہیں اور ریٹریشن ریٹ کے کم ہونے کی بات کرتے ہیں اور کسٹمر کی لائلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ری پرچیز کا ایلیمنٹ آتا ہے. تو وہ جو فائنینشیل پیرامیٹرز ہیں وہ ظاہر ہے ساتھ ہی ساتھ امپروو ہونا شروع ہوتے ہیں. اور ایکچوئل کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ایٹ لیسٹ 18 to 24 months آن اے کنسسٹنٹ بیسس اگر کسی برانچ نے ایک ہائی سروس کوالٹی لیول کو اچیو کیا ہے تو ان کے جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں ان کے اندر بھی سبسٹینشیل امپروومنٹ آتی گئی ہے, دیکھی گئی ہے, ان کی باٹم لائن امپروو ہوتی ہے. تو جب یہ کانسیپٹ جو ہے سروس میجرمنٹ کا, مانیٹرنگ کا سامنے رکھا جاتا ہے اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے بینکس ان کی برانچز جو چاہے شہروں کے اندر ہوں یا ریموٹ ایریاز میں ہوں ان کو بھی یہ کانسیپٹ لانچ کرنا چاہیے, امپلیمنٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو دیکھا گیا ہے کہ اکثر برانچز میں اس چیز کو توجہ نہیں دی جاتی اور وہ اس ایریاز کے اندر اتنے زیادہ فوکس نہیں ہوتے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور جب ہمارا فی الحال فوکس ایک برانچ کے اوپر ہے تو آئیے ایک اور آسپیکٹ کو برانچ کو سامنے لاتے ہیں جو کہ برانچ وزٹ کے حوالے سے ہے. اور جب ہم برانچ وزٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کے اندر جو کمپوننٹ آف دا وزٹس کیا ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک کسٹمر برانچ میں وزٹ کرتا ہے تو اس کے مختلف ایک طرح سے موٹیوز ہوتے ہیں. تو اس وزٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اس کو مینیج کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو ذرا انالائز کریں, اس کو دیکھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, تاکہ اس وزٹ کو آپ ایک طرح سے بینک کے پوائنٹ آف ویو سے پروڈکٹیو بنا سکیں. وہ وزٹ صرف یہ نہ ہو کہ اس نے آ کے روٹین کی ٹرانزیکشن کی اور وہ سیٹسفائی ہوا یا نہیں ہوا اور واپس چلا گیا. اور اس میں ہم نے اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے کسٹمر کے ویریبلٹی فیکٹرز کو سامنے رکھا تھا کہ کسٹمر کا جو مختلف ایک طرح سے ویریبلٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایک طرح سے ارائیول ویریبلٹی ہوتی ہے, ریکویسٹ ویریبلٹی ہوتی ہے اور کیپیبلٹی ویریبلٹی ہوتی ہے. تو جو 5 ویریبلٹی کا ہم نے ذکر کیا تھا اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں, اس کو اگر ہم ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں رکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ کسٹمر جو برانچ آ رہے ہیں ہم ان کے وزٹ کو کس طرح مینیج کر کے اس کے اندر سے کتنا ویلیو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہاں یہ چیز بتانے والی ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے جو یورپ اور امریکہ میں آج کل برانچ کو رینیو کرنے کا کانسیپٹ آ رہا ہے. رینیول کا کانسیپٹ کیا ہے وہاں پر کہ برانچز کو وہ فزیکلی ایک طرح سے رینوویٹ کر رہے ہیں, امپرومنٹ لا رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ برانچز کو بہتر طور پر فزیکلی ان ٹرمز آف دیئر لک کسٹمر کے لیے سیٹسفیکشن یا وہ چیز پرووائڈ کی جا سکتی ہے. لیکن ریسرچ نے یہ اس چیز کو پروف کیا گیا ہے کہ یہ جو لک کا کانسیپٹ ہے یہ ایک طرح سے اوور ڈو کر دیا گیا ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ یوٹیلیٹی کو سامنے رکھا جائے بجائے یہ کہ ایسٹیٹکس کو یا لکس کو آپ زیادہ ایک طرح سے فوکس کریں. تو جب ہم یوٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ کسٹمر جو ایک برانچ کو وزٹ کر رہا ہے اس برانچ کے وزٹ میں اس کا کنوینئنس کا ایلیمنٹ کیا ہے, اس کی نیڈ کس طرح فلفل ہو رہی ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس کو بینک کس طرح اٹینڈ کر رہا ہے. تو ان جب چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو پھر یہ ضرورت اس چیز کی آتی ہے اور اس کے اندر بہت ہیوج اماؤنٹ آف بجٹس انوالو ہیں جو کہ بینکوں میں کیے گئے. اور ایک اسٹڈی نے اس چیز کو پروف کیا کہ وہ جو بجٹس تھے, جو ایکچولی ایکسپینڈیچرس تھے وہ ایک طرح سے ایفیکٹو نہیں تھے اور جو ROI کا کانسیپٹ ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا اس ایکسپینڈیچر سے ان کو حاصل نہیں ہوا, بلکہ الٹیمیٹلی دیکھا یہ گیا کہ اکثر کیسز میں وہ ان کو اپنے پروجیکٹس ختم کرنے پڑے, کینسل کرنے پڑے اور اس میں ایک طرح سے لاس کا ایلیمنٹ سامنے آیا. تو جب اس فیکٹر کو, اس انویسٹمنٹ کو دیکھا گیا تو پھر ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ بینکس کی برانچز میں جو کسٹمر کے وزٹس ہیں ان کو ایک طرح سے کمپوننٹ کو مینیج کیا جائے اور اس کو بہتر طور پر ہینڈل کیا جائے. اور جیسے کہ آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں, اس گرافک میں اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ جو ایک کسٹمر جب برانچ کے اندر آتا ہے, انٹر ہوتا ہے, تو اس کے مختلف ایک طرح سے کمپوننٹ ہوتے ہیں. آپ جیسے دیکھیں گے اس کے اندر 5 کمپوننٹ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اس میں ایک جو ہے بیفور انٹرنگ دا برانچ, پھر اس میں سروس ایریا میں اس نے جانا ہے یا اس نے ایک طرح سے سیلز سائٹ پہ جانا ہے, ایڈوائزری سائٹ پہ جانا ہے اور اس کے بعد اس نے ظاہر برانچ سے ایگزٹ کرنا ہے. اچھا, اب ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم ایک برانچ کے پریمیسز کو
برانچ کی بلڈنگ کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے پاکستان کے کیس میں آپ کہیں کہ جی ہمارے یہاں اکثر برانچز چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہاں اس ایک طرح سے کانسیپٹ کو آپ کس طرح اپلائی کریں گے۔ ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو بڑے شہروں میں بڑی برانچز ہیں جہاں بہت زیادہ ایریا ان کے پاس انوالو ہے، وہاں اس چیز کو وہ زیادہ افیکٹولی مینیج کر سکتے ہیں، افیکٹولی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اور بہتر طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کانسیپٹ کو، اس آئیڈیا کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیا جائے تو چھوٹی برانچز میں بھی کسی حد تک اس چیز کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، اگر ایگزیکٹلی نہ ہو ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ اس چیز کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو پہلی چیز ہے کہ کسٹمر کا جو وزٹ ہے برانچ کا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کسٹمر وزٹ کر رہا ہے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کہ کسٹمر کی ٹریفک کیسی ہے، کس وقت ہے، کسٹمر کس لیے آ رہے ہیں، کیا ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو یہ جو ان کی نیڈس کی ایک طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جو ان کے ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھنا ہے، اس کا پہلا سٹیپ بہت ضروری ہے اس کو کرنے سے پہلے۔ پھر دوسرے سٹیپ میں جب آتے ہیں تو اس میں یہ والا ہے کہ آپ اس کے وزٹ کو کمپوننٹ میں تبدیل کریں اور اس کمپوننٹ کو سپریٹلی ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے مینیج کریں۔ یہاں جس چیز دیکھی گئی ہے کہ جب برانچ میں کسٹمر انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر گریٹر کا کانسیپٹ ہے۔ گریٹر جو ہوتا ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، وہ ایک طرح سے ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ جو کسٹمر آ رہا ہے، جو برانچ کے اندر انٹر ہو رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا صرف سروس کے حوالے سے ہے یا اس کو کوئی چیز ایک طرح سے سیلز کے حوالے سے یا ایڈوائزری کے حوالے سے۔ تو اس وقت گریٹر کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کسٹمر کو ڈائیورٹ کرے، اس کو یہ کنوینئنس پرووائڈ کرے کہ آپ نے سروس ایریا کی طرف جانا ہے جس میں ٹیلرز ہیں یا کاؤنٹر سروس ہے یا ریسیپشن ایریا ہے، یا آپ نے ان ایریاز کی طرف جانا ہے جہاں پر ایک طرح سے کسٹمر ریلیشن شپ مینیجرز یا آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آپ سیگریگیشن کر دیتے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسٹمر کو پہلا جو ایک طرح سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ یہ بینک کی جو برانچ ہے اس کے اندر کم از کم یہ ایک طرح سے سہولت ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے، اس میں کسٹمر کا ظاہر وقت بچتا ہے۔ اس کے بعد جب دو ایریاز ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ سروس ایریا میں کھڑا ہے اور کیو لینتھ کے اندر کھڑا ہے تو اس کے اندر کسٹمر کی اٹینشن کو آپ نے کس طرح کیپچر کرنا ہے، اور اگر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو صرف سروس ہی نہ پرووائڈ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس سروس کے دوران کیا اپرچونٹیز ہیں اس کسٹمر کے لیے، کوئی سیلز سائٹ پہ جانے کی، کوئی ایڈوائزری سائٹ پہ جانے کی، یا آپ کا کوئی نیا پروڈکٹ ایک طرح سے اویل کرنے کی، اس میں اگر کسٹمر انٹرسٹ شو کرنا ہے تو آپ اس کو کس طرح پھر اس ایریا کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں جہاں آپ کے ایک طرح سے ایڈوائزرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس کے جب وہ ایگزٹ کا ہوتا ہے تو ایگزٹ کے وقت بھی یہ آپ کو انشور کرنا ہے کہ جو کسٹمر جا رہا ہے وہ کس حد تک سیٹسفائی ہے، وہ کس حد تک مطمئن ہو کے جا رہا ہے، اس کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم اس ایک طرح سے پلان کو سامنے رکھتے ہیں تو آن پیپر اٹ سیمز ویری سمپل، اٹ سیمز ویری سائنٹیفک، لیکن یس ہم اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسٹمرز جو ہوتے ہیں ان کا انٹریکشن، ان کا آنا، جیسے ہم نے ارائیول کی بات کی، وہ پلان نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی ایک طرح سے آرگنائز نہیں ہوتی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کسٹمر کو آپ کس طرح اس ایریاز میں سرو کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ کسٹمر کو جب کیو کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک ریسرچ اور اسٹڈی نے پروف کیا گیا ہے کہ اگر اس وقت کسٹمر کا کیو میں جب وہ انتظار کر رہا ہے آپ کی اس کی ٹینشن کو اس طرح ڈائیورٹ کریں تو جو ایک پرسیو ٹائم ہے کیو لینتھ کا اور ایکچوئل ٹائم ہے اس کے اندر ایک گیپ ہوتا ہے۔ اس میں اندر جو اسٹڈی نے پروف کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ٹیلر کا جو ایک طرح سے لائن ہے اس کے اوپر اگر آپ نے ٹی وی اسکرین لگایا ہوا ہے، اس کے اندر بینک کے مختلف پروڈکٹس آ رہے ہیں، یا کوئی اور ٹی وی اسکرین کے اندر کوئی نیوز آ رہی ہیں، کوئی سپورٹس کے آئٹمز ہیں، یا کوئی ایک طرح سے انفارمیشن ہے اباؤٹ دا ویدر، تو یہ چیز جو اٹینشن جب ڈائیورٹ ہوتی ہے کسٹمر کی تو اس کو ایک طرح سے جو ویٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ جس کو آپ کہیں خاص زبان میں اس کو یہ ویٹنگ کا ٹائم زیادہ کھلتا نہیں ہے، اس کو زیادہ بودرسم نہیں لگتا۔ تو کس اپروچ کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لیورز استعمال کریں کہ آپ اپنے کسٹمرز کو ایک طرح سے بہتر ڈائیورژن اٹینشن پرووائڈ کریں تاکہ اس کا جو ایک مثال کے طور پر کہ کیو کے اندر جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو زیادہ نہ لگے۔ تو جب یہ سارے کانٹیکسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے
کہ کسٹمر کا جو وزٹ ہے برانچ کو، اس کو بھی کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے. تو جب ان سب چیزوں کو ہم سامنے لاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کا جو برانچ کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اب دیکھیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ابھی بھی ڈومیننٹ جو ایک ڈیلیوری اور یہ چینل ہے اس کی اہمیت ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کی اہمیت رہے گی، لیکن ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ بینک کی جو برانچز ہیں ان میں جو ان کا جو رول ہے وہ آنے والے وقتوں میں کافی تبدیل ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر بہت چینجز آ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو آنے والا جو وقت ہے اس میں کسٹمرز کی ڈیمانڈز، کسٹمر کی نیڈز چینج آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے ایک اسٹڈی جو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس کے اندر 6 ایک طرح سے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. وہ 6 ایریاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کنورجنس ہو رہا ہے اور مختلف جو ڈائنامکس ہے، مختلف ایک طرح سے چیزیں جو ہیں کنورج ہو رہی ہیں جو بینکنگ لینڈسکیپ میں ایک طرح سے بہت ڈرامیٹک چینج لے کے آئیں گے. اور خاص طور پہ جو بینکنگ کا یہ جو ڈسٹریبیوشن چینل کا جو نیٹ ورک ہے، ڈسٹریبیوشن ڈیلیوری، جس کے اندر ظاہر ہے باہر بھی اور پاکستان میں بھی برانچز جو ہیں ایک ڈومیننٹ پارٹ ہیں، لیکن برانچز کا رول آنے والے وقتوں میں بہت تبدیل ہو جائے گا. ان کی امپورٹنس کم نہیں ہوگی لیکن ان کے اندر ایک تبدیلی آئے گی. تو اس تبدیلی کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے، اور وہ جو 6 ایک طرح سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو کنورج ہو رہے ہیں، جو ڈائنامکس کہہ لیں، جو فورسز ہیں، وہ ایک طرح سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ برانچ کے اندر جو ریونیو گروتھ ہے اب وہ بہت چیلنجنگ ہو گیا ہے، وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو چیز سامنے آتی ہے کہ برانچ کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں، جو بینکس دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے ٹرانزیکشن کا اور سروس کا وہ الگ ہوتا جا رہا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے. اب کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ یا جو آپ کہہ لیں کہ جس کے اندر والیوم انوالو ہوتا ہے، وہ برانچز کے اندر ہینڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے ڈیموگرافک شفٹس آ رہا ہے. کسٹمرز جو ہیں اب ان کی جو نیڈز ہیں، خاص طور پہ جو ینگر کسٹمرز ہیں جو ٹیکنالوجی سے زیادہ قریب ہیں، ان کی ڈیمانڈ اسی حوالے سے زیادہ ہے. اس کے بعد جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا. ظاہر ہے ہم نے پہلے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ اب جو پلینگ فیلڈ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کی وجہ سے، جس کے اندر خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ کمپیٹنگ ایک طرح سے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ KYC کو بھی فالو کرنا ہے، لیکن ایک ساتھ ساتھ آپ نے کسٹمر کی ایکوزیشن کی بھی بات کرنی ہے، کسٹمر کو ریٹین کرنے کی بات کرنی ہے. اور اس کے بعد جو اس میں اندر آل ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا. ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اور یہ دیکھا گیا ہے، اور آج کل کچھ مثالیں پاکستان میں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو استعمال ہو رہی ہے موبائل بینکنگ کے حوالے سے، موبائل ٹیلی فون کے حوالے سے، کوئی جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ بینکوں کے ہاتھ سے نکل کے ایک نان بینکنگ سیکٹر میں جا رہا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے اندر جو چھٹا ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہم نے آپ سے شروع میں ذکر کیا، وہ یہ ہے کچھ نان بینک اینٹیٹیز جو ہیں وہ بینکنگ کے ٹرف کے اوپر آ رہی ہیں اور بینکس کو چیلنج کر رہی ہیں. ان کے پاس ایک طرح سے برانڈ ایکوٹی ہے، برانڈ ان کے ریکگنیشن ہے، ان کے پاس ایک کسٹمر بیس ہے. تو وہ بہت سی سروسز جو اس وقت بینکس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو آفر کر رہے ہیں، اور وہ ایگزسٹنگ بینک کے کسٹمرز کو لیور کر رہے ہیں، ان کو ٹریک کر رہے ہیں. تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں ڈسٹریبیوشن چینل کے حوالے سے، تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈسٹریبیوشن چینلز کو انٹیگریٹ کیسے کیا جائے. ان کسٹمرز کی نیڈ کو، ان کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹیگریشن کا کانسیپٹ اب سامنے آیا ہے کہ افیکٹولی اس انٹیگریشن کو کیا جائے. اور انشاءاللہ ہماری اب کوشش ہوگی کہ انٹیگریشن کے ایلیمنٹ کو اور مختلف چینلز کو اگلے لیکچر میں یا اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں. ٹل سچ ٹائم، اللہ حافظ.